الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت 22 کا مطالعہ کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دلیل پیش کی، ویسے تو تمام لوگوں کو لیکن خصوصی طور پر جن کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ منافقین ہیں، اور ان میں بھی دو گروہ ہم نے دیکھے، ایک وہ جن کے دل میں کفر پختہ ہے اور ایک وہ جو تذبذب کا شکار ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ذرا تنگی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ، اور اس کے ذریعے نکالا، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا، پس لا تجعلوا، پس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے، للہ اندادن، شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یعنی یہ بات تم جانتے ہو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے، اس میں ان شریکوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آج آیت 23 کی طرف بڑھیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ واو کا مطلب اور، ان کا مطلب اگر۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ چار کلمے، ان، لو، اذا اور کلما۔ اذا اور کلما کا مطلب ہوتا ہے جب، اور ان اور لو کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ یہ جب کسی کلمے سے پہلے آئیں تو اس کلمے میں پریزنٹ اور فیوچر کا معنی پیدا کر دیتے ہیں، چاہے اس میں مضارع کی علامت موجود نہ بھی ہو۔ مضارع کی علامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضارع کی علامت جب کسی کلمے کے شروع میں آتی ہے تو وہ اس کو پریزنٹ اور فیوچر کے ترجمے میں کر دیتی ہے۔ تو آگے کنتم آ رہا ہے تو یہ پریزنٹ اور فیوچر میں ترجمہ کریں گے۔ کن کا مطلب ہونا، کسی چیز کا ہونا، یہ وہی لفظ ہے ہم نے جو پڑھا تھا، کانا یکن۔ تو کن کا مطلب ہونا، تم، یہ ضمیر ہے، تم سب کا، تم سب کو۔ ادھر دیکھیے، حاضر کی سیکنڈ پرسن کی ضمیر ہے، تو یہ تا جو ہے، تا کا پلورل ہے۔ انتا کا پلورل انتم، تا کا پلورل تم، کا پلورل کم، ہو کا پلورل ہم۔ تو یہ دیکھیے کہ عام طور پر یہ جو ضمیریں ہیں، یہ ان کے آگے میم لگا دیا جائے تو وہ پلورل کا معنی دیتی ہیں۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم سب، یعنی تم لوگ جن سے خطاب ہو رہا ہے ان سے بات ہو رہی ہے، فی، میں، ریب، شک، یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اگر تم سب شک میں ہو، من، سے، ما، جو، نزلنا، نزلہ، نازل کیا، نا، ہم، یہ پھر وہی ہم، ہمیں، ہمارا، یہ ضمیر ہے متکلم کی، فرسٹ پرسن کی، ایانا، نا، نحنو، یا شروع میں نون آ جائے تو نا کا مطلب ہم، ہمارا، ہمیں، یعنی جو ہم نے نازل کیا ہم نے۔ اگر، وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریبن، شک میں، من، سے، ما، جو نازل کیا ہم نے، یعنی جو ہم نے نازل کیا، ما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا اس سے، ریبن، شک، اگر تم اس سے شک میں ہو، یعنی جو ہم نے نازل کیا اگر اس سے تم شک میں ہو۔ اب ان لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام پر، علا، پر، عبدنا، عبد، بندہ، نا، پھر وہی ہم، ہمیں، ہمارا، یعنی ہمارا بندہ، یعنی جو ہم نے، ما، جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے، علا، پر، عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس میں سے تم شک میں ہو، یعنی جو کلام یہ قرآن مجید ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یہ جو نازل ہو رہا ہے، اگر اس پر تمہیں شک ہے یا اس کے بارے میں تم شک پر ہو۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو، اور جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، پانی اتارا، پھل کھانے کا انتظام کیا، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ۔ یعنی اس میں مقدر بات یہ تھی۔ تو اب آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو تم شک میں ہو، یعنی جو ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے جس کی تم مان نہیں رہے اس کلام کو، تو اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، فا تو بس پھر یا پس، آتو، آتو میں ایک کلمہ ہے ایت، اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ، اور واو الف جمع کی علامت، تو یعنی تم سب آؤ، تو بس پھر تم سب آؤ، جن جن کو شک ہے ان کو کہا جا رہا ہے، تو بس پھر تم آؤ، بی صورتن، بی کا مطلب ساتھ ذریعے سے، اور صورت، یہ صورت وہی قرآن مجید کی جو صورت ہے یہ وہی لفظ ہے، تو پھر تم صورت کے ساتھ آؤ۔ یعنی یہ وہی ہے جیسے ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا ذہب اللہ بنورہم، کہ اللہ تعالیٰ، ذہبہ کا مطلب تھا چلا گیا، اللہ چلا گیا، بنورہم ان کے نور کے ساتھ، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی ان کا نور لے گیا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ فآتو، آؤ صورت کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوگا جب صورت کے ساتھ آ گیا تو اس کا مطلب ہم کریں گے کہ ہاں صورت لے کر آؤ، یعنی صورت لے کر آؤ۔ فآتو بصورتن، تو صورت کے ساتھ آؤ، یہاں پر الف لام نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی بھی صورت لے آؤ، تو تم ایک صورت لے آؤ، مم سے، مثل مثال، ہی اس کی مثال، یعنی کس کی؟ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اسی کی مثل، اسی کی مثال جیسی، اسی کی جیسی میں سے تم ایک صورت لے آؤ۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام پر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر کیا ہے، کہ یہ، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لکھا گیا ہے، تمہیں یہی شک ہے، تو پھر تم بھی ایک ایسی صورت بنا کر لے آؤ، ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو تم بھی فآتو بصورت، ایک صورت کے ساتھ آ جاؤ، یا ایک صورت لے آؤ، مم مثلہ، اس کی مثال میں سے، یعنی اس کی مثل، اس کے جیسی، اس کے جیسی میں سے تم ایک صورت لے آؤ، یعنی تم لوگ بھی بنا لو اسی طرح کا کلام۔ معاف کیجیے گا۔ اس کے بعد ودعو، واو، اور ادعو، ادعو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، دعا کرنا، واو الف جمع کی علامت، واو الف یا نون اور واو نون یہ جمع کی علامتیں ہیں، تو ودعو، اور پکارو یا بلا لو یا بلاؤ، تم بھی شہداءکم، شہداء شہید کی جمع، اور کم یہ وہی ضمیر ہے سامنے والے کے لیے، سیکنڈ پرسن جو حاضر جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے، تم، تمہیں، تمہارا، یہ دیکھیے یہ کا ضمیر ہے، اس کا پلورل کم۔ تو بلا لو، دعوت دو، پکارو، شہداءکم یعنی تمہارے شہید، تمہارے جو شہید ہیں، یعنی اپنے شہیدوں کو، اپنے شہداء کو بلا لو۔ شہداء سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو اس چیز پر گواہی دیں جس پر تم گواہی دیتے ہو، یعنی تمہیں شک ہے، تم کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یا تمہارے ذہن میں یہ شک ہے اور تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، تو اپنے جیسے اور لوگ جو اس بات پر گواہی دیں، تمہارے اس موقف پر گواہی دیں، ان کو بھی بلا لو، یعنی جو تمہاری تائید کریں، تمہاری مدد کر سکیں، جن کا جو اسی بات پر گواہی دیں جس پر تم گواہی دے رہے ہو۔ ایک طرف تو وہ گروہ تھا جو یہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، یوم آخر آنا ہے، تو ایک تو وہ گروہ ہے جو ان تمام چیزوں کی گواہی دیتا ہے لوگوں کے سامنے، ایک یہ گروہ ہے جو یہ گواہی دے رہا ہے کہ بھئی نہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرح کے اپنے شہداء کو بھی بلا لو، اپنے گواہوں کو بلا لو جو تمہارے موقف کے گواہ ہیں۔ من سے، دون کا مطلب ہوتا ہے علاوہ یا کم، کسی چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہو کہ دون شیئن، کسی چیز سے، دون کا مطلب ہوگا کہ اس چیز کے علاوہ یا اس چیز سے کم چیز، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ میں سے
من دون اللہ، جو تم اپنے گواہ بلاؤ جو تمہاری بات پر گواہی دیں یا تمہارے اوپر گواہی دیں، وہ اللہ کے علاوہ میں سے بلاؤ، یعنی اللہ کو اس میں دعوت نہ دینا، کیونکہ اللہ کو تو یہ بھی مانتے تھے، لیکن اپنا جو تم کلام بناؤ، جو تم ایک صورت بنانے کی کوشش کرو، اس میں اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے گواہ ہیں ان کو بلا لو، اللہ کو نہ پکارنا، یعنی وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شہداء کو پکارو، یعنی جو لوگ گواہی دیتے ہیں تمہارے موقف کی، ان کو پکارو، اللہ کو اس میں نہ پکارنا، اللہ کی مدد نہ چاہنا اس صورت کو بنانے میں۔ ان اگر، کن یہ وہی ہونا، تم سامنے والے کی، یہی کم اور تم ایک ہی چیز ہے، تا کا پلورل، تم سب کا، تم سب کو، تو ان کن تم، اور اگر تم ہو صادقین، صادق اور یا نون جمع کی علامت، یعنی سچ بولنے والے، صادق سچ بولنے والا، صادقین سچ بولنے والے، اگر تو تم سچے ہو، یعنی تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اپنے ان تمام گواہوں کو جو تمہاری اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کو بھی بلا لو، اللہ کو نہ پکارنا، اللہ کے علاوہ ان کو پکار لو، ان کی مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ بنا کر لے آؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلا ربط کلام ہم کل اس کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔